بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ سورہ المومن آیت نمبر 18 تا 20 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان کا ترجمہ کچھ اس طرح: وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس دن سے ڈرا دیں جو قریب آ لگا، قیامت کا دن۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، انسانوں کے حساب کا وقت قریب آ لگا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اعراض کر رہے ہیں اللہ کے آرڈر سے۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ چکی ہے اور سورج شق ہو گیا۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ کا امر آ چکا ہے، اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ انہیں اس دن سے ڈرا دو جو قریب آ لگا ہے۔ اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، لوگ چپ چاپ غم کے گھوٹ پیے کھڑے ہوں گے، خاص کر جو ظالم باغی اور سرکش انسان ہیں، اپنے انجام کو دیکھ کر جو ہے غم کے گھوٹ پیے کر چپ چاپ کھڑے ہوں گے، پتہ نہیں آج ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ظالم انسانوں کا نہ کوئی مشفق دوست ہوگا، نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا کہ اس کی سفارش مانی جائے۔ قیامت کے روز ظالم انسانوں کی کوئی سفارش نہیں کرے گا، سفارش کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی عدالت میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جسے اللہ اجازت دے گا، جس انسان کے بارے میں سفارش کرنے کی اجازت دے گا، اسی کی سفارش جو ہے سنی جائے گی، جسے اجازت دے گا وہی سفارش کر سکے گا۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور وہ ان رازوں کو بھی جانتا ہے جو سینوں نے چھپا رکھے ہیں۔ انسان بعض کا کسی نامحرم عورت پر غلط انداز سے نظر ڈالتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جب بھی وہ اپنی آنکھ کو غلط استعمال کرنے کا ارادہ کرے، فوراً یہ بھی ذہن میں بٹھا لے کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، اللہ اس خیانت کا بھی، آنکھ کی خیانت کا بھی مجھ سے سوال کرے گا، اس کا حساب دے گا۔ اسی طرح جسم کے ہر عضو کی خیانت کا اللہ حساب دے گا۔ انسان کا جسم اللہ کی امانت ہے، اگر ہم اس امانت کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق استعمال کریں گے تو امانت کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اگر اس امانت کو غلط کاموں میں استعمال کریں گے، سرکشی کے کاموں میں، بغاوت کے کاموں میں، تو اس کا اللہ کی عدالت میں ہمیں حساب دینا پڑے گا اور ایسا نہ ہو کہ ہماری ہلاکت کا سبب بن جائے۔ واللہ یقضی بالحق، اللہ حق کے ساتھ بے لاگ فیصلہ کرے گا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، رہے وہ لوگ جن کو یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر پکار رہے ہیں، بتوں کو پکارتے ہیں، انسانوں کو پکارتے ہیں، انسانوں کے مجسمے بنا کر انہیں پکارتے ہیں، قبر میں دفن نیک انسانوں کو پکارتے ہیں، مزاروں میں دفن نیک انسانوں کو پکارتے ہیں، فرشتوں کو پکارتے ہیں، جنوں کو پکارتے ہیں، انبیاء کو پکارتے ہیں، وہ ان کے کوئی کام نہیں آ سکتے۔ والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، رہے وہ لوگ جن کو یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔
ان اللہ هو السمیع البصیر، بلا شبہ اللہ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اللہ سے دعا کریں ہمیں یوم حساب کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا یوم حساب آسان فرمائے، اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرمائے، اپنی رحمت سے ہمیں اپنی رحمت سے جنت الفردوس کے میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، قبر حشر اور جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ